اول ابن حمیری ملک یمن کا بادشاہ، بہت بڑی سلطنت کا مالک، لاکھوں کی تعداد کے اندر 1,32,000 کا قافلہ، 4,000 علماء، کتب سماویہ کا علم رکھنے والے، جس شہر سے گزرتا لوگ عزت دیتے، جس بستی سے گزرتا لوگ بھرپور استقبال کرتے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا وادی حجاز مکہ المکرمہ پہنچتا ہے۔ پہنچنے سے پہلے وہاں کے باشندوں کو خبر دی گئی کہ بادشاہ یمن آ رہا ہے، یمن کا بادشاہ آ رہا ہے۔ مگر جب یہ بادشاہ وادی حجاز مکہ المکرمہ پہنچا، اس کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ بادشاہ نے پوچھا نہ آنے کی وجہ کیا ہے، تو بتایا گیا یہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اگر ان کے نہ آنے کی وجہ، استقبال نہ کرنے کی وجہ خانہ کعبہ ہے، یہاں کے لوگ ہیں، لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ گرا دیا جائے گا۔ کیا ہوا؟ بیمار ہونا شروع ہو گیا۔ یہ 1,32,000 کا قافلہ ہے، اس کے ساتھ 4,000 علماء کتب سماویہ کا علم رکھنے والے اس کے ساتھ تھے۔ اب یہ بیمار ہوا، اس کے منہ سے، ناک سے، کان سے، آنکھوں سے بدبودار پانی بہنا شروع ہو گیا، ایک ایسی مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کے اپنے اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء میں سے ایک صاحب نے کہا زمینی آسمانی 2 مرض ہوتی ہیں انسان کو، تو اس بادشاہ کو مرض آسمانی ہو، علاج زمینی کیا جا رہا ہے۔ کہا میرے پاس تمہارا علاج ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرو، دیر کس بات کی ہے؟ کہا ایک شرط ہے، مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے، جو پوچھوں گا سچ بولو گے۔ اس اہل علم نے اس کی نبض کو پکڑا اور کہا بادشاہ سچ بولنا، اپنے دل کے اندر تم نے کوئی برا خیال کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں، جب ان لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا، میں نے اپنے دل میں برا خیال کیا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے میرا استقبال نہیں کیا گیا، اس کو گرا دوں گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان لوگوں کا قتل عام کروں گا۔ اس اہل علم نے فرمایا بادشاہ اپنا ارادہ بدل دے، اللہ پر ایمان لے آ، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اپنا ارادہ بدل، دیکھ خانہ کعبے کا رب تجھے شفا کیسے دیتا ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے، صبح اول ابن حمیری نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی، توبہ کرنے کی دیر تھی، میرے رب نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو اس خوشی کے اندر، شفا یاب ہونے کی خوشی میں، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو مکان دیے، لباس دیا، کھانے پینے کی اشیاء دی، ان کی خوب مدد کی۔ خانہ کعبہ پر اس سے قبل غلاف آج تک نہیں چڑھا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ پر جس نے سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھایا تھا، اس کا نام طوبہ اول ابن حمیری ہے۔ تو سامنے محترم، اب یہ قافلہ مکے سے وادی یثرب کی طرف جاتا ہے، وادی طیبہ کی طرف جاتا ہے، مدینے کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ قافلہ شہر طیبہ کے اندر داخل ہوا، جب یہ قافلہ انہوں نے اپنی سواریاں روکی، سواریاں باندھیں، خیمے لگائے، اس قافلے میں 4,000 علماء کتب سماویہ کا علم رکھنے والے، نیک پرہیزگار لوگ ساری رات عبادت کرتے رہے۔ انہوں نے زمین سے مٹی لی، مٹی کو سونگا، اس میں سے خوشبو آنے لگی، کتابوں کو پرکھنے لگے، کھولنے لگے، ان کا مطالعہ کرنے لگے، اور مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ وہ مقدس اور بابرکت جگہ ہے جو آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، یہاں حضور تشریف لائیں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کے بعد آ کر جلوہ فرما ہوں گے۔ تو یہ بات ان کو پتہ چل گئی۔ ادھر سے بادشاہ کا حکم ہوا کہ قافلہ آگے جائے گا، تیاری شروع کی جائے۔
علماء نے کہا زندگی وفا کرے یا نہ کرے، ہم اللہ کے آخری نبی کے دیدار کے لیے اپنی زندگی یہیں اسی جگہ کے نام کرتے ہیں، ہم یہاں سے کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے آخری نبی کے دیدار کی تڑپ کے اندر اپنی ساری زندگی یہاں گزار جائیں گے۔ اگر زندگی نے وفا نہ کری تو ہم یہیں مر جائیں گے، یہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور کی محبت کے اندر جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے ان 4000 علماء کے لیے وہیں مکان بنائے، ان کی شادیاں کی، ان کو رہائش تیار کر دی، اور ایک مکان حضور کے نام پر بنوایا گیا جو تاریخ آج تک گواہ ہے۔ ایک ڈبل سٹوری مکان خوبصورت حضور کے نام پر بنوایا گیا۔ تو اس طب اول ابن حمیری نے ان 4000 علماء کے رہنے سہنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ تو سامعین محترم، توجہ طلب بات یہ ہے، اور جانے سے پہلے، ان سے بچھڑنے سے پہلے حضور کے نام اس نے ایک خط لکھا، کہا اگر زندگی میں حضور تمہاری زندگی میں تشریف لے آئیں تو یہ میرا خط حضور کے نام ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اگر تمہاری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اپنی اولاد کو نسل در نسل یہ خط ان کو پہنچاتے رہنا، ایک دن آئے گا یہ خط میرا حضور کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ تو سامعین محترم، یہ خط نسل در نسل چلتا رہا۔ حضور 571 عیسوی میں مکہ المکرمہ وادی حجاز حضور جلوہ فرما ہوئے، صبح و صادق کا وقت ہے، صبح و صادق کا وقت ہے، حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مبارک، آپ کا لڑپن مبارک، آپ کی جوانی مبارک، 40 برس کے بعد حضور کو اعلان نبوت کرنے کا رب نے حکم فرمایا۔ حضور نے ایک اسلام کی، توحید کی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ سفر معراج کے کچھ سالوں کے بعد حکم ہوا محبوب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جاؤ۔ اب وہ انصار صحابہ یہ وہ ہیں جو ان 4000 علماء کی اولاد میں سے ہیں، ان 4000 علماء کی اولاد میں سے ہیں یہ انصار صحابہ مدینے کے رہنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ حضور کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، دھوم دھام سے کھڑے ہیں، رستے کے اندر بڑی بے چینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں طلع البدر علینا کے ترانے گا رہی ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ لوگ کھڑے ہیں، انصار صحابہ حضور کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ حضور تشریف لے آئے۔ جب کملی والے آقا اپنی اونٹنی مبارک پر جلوہ فرما ہے، حضور تشریف لے آئے، حضور آگے، میرے آقا آگے، میرے آقا آگے، میرے ماوا آگے، طٰہٰ آگے، یاسین والے آگے، ما زاغ البصر کی شان عظمتوں والے آگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کی عظمت میں سارا قرآن اترتا ہے وہ مصطفیٰ آگے۔ جب حضور تشریف لے آئے، ہر ایک کا جی چاہتا تھا حضور میرے گھر آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، مہار کو چھوڑ دو، اس کے گلے میں ڈال دو، آج یہ وہاں بیٹھے گی جہاں میرے رب کا حکم ہوگا۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا، اس کے گلے میں ڈال دی۔ اب اونٹنی کہاں بیٹھی؟ آؤ اس مکان کو یاد کرو جو طب اول ابن حمیری نے حضور کی آمد سے قبل 1000 سال پہلے حضور کے نام کیا تھا۔ وہ مکان، اس میں کون رہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رہ رہے ہیں۔ حضور جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت ابو لیلہ کو بلایا گیا، جو طب اول حمیری کا خط تھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ ابو بکر صدیق نے خط کھول کر سنایا۔ میرے آقا نے ید اللہ مبارک والے ہاتھ اٹھائے اور طب اول حمیری کے لیے دعا فرمائی۔ تو سامعین محترم، پتہ چلتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور اپنے ہر غلام، اپنے ہر امتی کو جانتے بھی ہیں، اور حضور اپنے رب کی عطا سے اپنے غلام کو، اپنے امتی کو پہچانتے بھی ہیں۔